देयर इज़ नो फिलोसफी ऑफ लाइफ, देयर आर फिलोसफीज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नहीं होता, ज़िंदगी के फ़लसफ़े होते हैं। ज़िंदगी को समझना है तो टी टम से समझिए। ज़िंदगी सुख और दुख की मौत की शक्ल में चलती है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ्स पाए जाते हैं। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। इंसान इस दुनिया में अजनबी है, और अजनबी दुनिया में रहना ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है। सोक्रेटिस ने कहा, आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। जाना जाना कुछ ना जाना। अच्छा, ये सब लोग क्यों पैदा हुए? इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इकबाल ने कहा, खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इंतहा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इब्तिदा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें, और आज हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के मकसद के ऊपर। साथियों, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ पे। द पावर ऑफ नाउ एक बहुत ही पावरफुल किताब है। हम ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स, जो लोग 20-25 साल के हैं, उनको ये किताब ज़मानी घोल के पी जानी चाहिए। इतनी अच्छी किताब है कि आप सारी ज़िंदगी हमें दुआएं दो। ठीक, तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ में ज़िंदगी का मकसद क्या है। साथियों, ज़िंदगी का मकसद आम तौर पे कहा जाता है कि खुशी है। चलें, हम इसको अभी यही मान लेते हैं, खुशी है। हालांकि रज़ी आबिदी साहब ने इसके बारे में और फरमाया है, वो एंड पे हम बात करेंगे, बहुत कमाल है। अभी हम किताब पे बात करते हैं। ज़िंदगी का मकसद कहते हैं जी खुशी है। हमारी दौड़ धूप ही खुशी के लिए होती है। पैदा होते हैं तो दौड़ धूप करना शुरू कर देते हैं, भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, यानी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। अच्छा, ज़िंदगी ना क्रस्ट और ट्रफ्स की शक्ल में चलती है। ज़िंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, गम और खुशी साथ साथ चलते हैं। ठीक है, दिन और रात, धूप और छाँव साथ साथ होते हैं। तो साथियों, ज़िंदगी को ना इतना बड़ा या कम्प्लेक्स फ़लसफ़ा नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी का कोई एक लगा बंदा असूल या फ़लसफ़ा नहीं है। ज़िंदगी के बहुत सारे असूल और बहुत सारे फ़लसफ़े हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ, देयर आर फिलोसफीज ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के बहुत सारे फ़लसफ़े हैं। तो साथियों, ज़िंदगी को समझना है तो ज़िंदगी को समझने का एक आसान तरीका ये है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, और सफ़र एक मौजी शक्ल में चलता है, जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, गम और खुशी, धूप और छाँव साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब हमने खुशी हासिल करनी है तो इसकी द पावर ऑफ नाउ में जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, इस्लाम ने उसके ऊपर 1400 साल पहले, 1450 साल पहले बात कर दी। अपनी क्रेविंग्स, अपनी तड़प, अपनी तलब, अपनी डिमांड्स को लिमिटेड रखना। एक ही जुमला खुशी हासिल करने का, अपनी डिमांड्स को लिमिटेड रखना, अपनी क्रेविंग्स, अपनी तलब को लिमिटेड रखना खुशी का बायस है। जो बंदा अपनी चादर को देखकर अपने पाँव नहीं फैलाता, वो बंदा ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। अपने वसाइल के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना पड़ता है। ठीक, ज़िंदगी में याद रखिएगा, चाइना में एक बहुत कमाल बात है, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। ये ऐसे आपका पढ़ने वाला है, आप सारे लोग पढ़िएगा। कहते हैं चाइना वाले, ये रिसर्च है बैक 70s 80s की। चाइना वाले जब उन्होंने तरक्की का आगाज़ किया ना, तो वो क्या करते थे, उन्होंने ठान ली कि हर वो चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है, हर वो चीज़ लेके आनी है जो जिस चीज़ की डिमांड है। पहले डिमांड क्रिएट करें, पहले ज़रूरत बनाएं, फिर चीज़ें लेके आएँ। ठीक, हमारे यहाँ इसके उलट है। हम गाड़ी पहले ले आते हैं, और घर में गाड़ी दाखिल करने का या घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह हमारे पास होती नहीं। फिर सारी रात नींद नहीं आती कि यार बच्चे तंग कर रहे होंगे, गाड़ी जो है उसको लाइनें मार रहे होंगे, है ना। साथियों, ये एक बड़ी अजीब बात है। ज़िंदगी को जब तक आप डिमांड्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे ना, आप कभी खुश नहीं रह सकते।
تو دا پاور آف ناؤ میں ایک بات کہی گئی ہے، اپنی کریونگز، اپنی ڈیمانڈز کو محدود رکھیں۔ تو اسلام نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اسلام نے تو اس سے بھی پیاری بات کہی ہے۔ اسلام نے کنٹینٹمنٹ کی بات جب کی ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ نے میانہ روی میں چلنا ہے، میانہ روی کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک۔ زندگی ساتھیوں ٹیٹم ہے، یہ ٹیٹم ایک ایامبک میٹر ہے، یہ شاعری میں یعنی بحر جس کو بولتے ہیں، ٹیٹم انسٹریسڈ اور ٹیٹم یعنی اچھائی برائی، سکھ دکھ، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جھمیلے کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو ہم ایگوئکلی بیہیو کرتے ہیں، ایگوئک مائنڈ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ بھائی پریشانی بھی زندگی کا ویسے ہی حصہ ہے جیسے کہ آسانی زندگی کا حصہ ہے۔ آسانی کے وقت آپ بڑے مزے میں رہتے ہو، پریشانی کے وقت آپ رونا دھونا، چیخنا چلانا، دھاڑنا شروع کر دیتے ہو۔ بھائی پریشانی کے حل نکالنا پڑتے ہیں، پریشانی سے کوپ کرنا پڑتا ہے، اس سے نمٹنا پڑتا ہے، نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس سے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نا اپنے ایگوئک مائنڈ کو ریپیئر کرنا سیکھیں۔ پریشانی آ گئی ہے تو بہت اچھی بات، اب یہ آپ کو نکھارنے کے لیے آئی ہے۔ رکاوٹ جب بھی آتی ہے تو وہ نکھارنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے گیمز نہیں کھیلی ہیں، ویڈیو گیمز ہم کھیلتے ہیں تو ایک لیول کو پار کرنا ہونا تو آپ کو ایک چھوٹا سا گیٹ ہوتا ہے، دروازہ، اس کو تباہ کرو گے تو وہ لیول آگے جاؤ گے، وہ رکاوٹ آ گئی۔ تو یہی حال ہے، جب بھی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی رستہ کوئی نو آ جائے، یعنی اب یہ کام نہیں ہوتا ہے ایگزٹ پوائنٹ آ گیا، نو ڈیڈ اینڈ آ گیا تو کوئی بات نہیں، نو کو سمجھیے گا NO، نو، نیکسٹ آپشن، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پریشانی ہے، ہم پریشانی کے وقت پریشان ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ بھی نارمل ہے، اب اس کا حل نکالیں۔ پھر دیکھو، پریشانی کے وقت پریشان ہونا میجورٹی کا کام ہے، ہم تو لیڈر ہیں، ہم تو مائنورٹی ہیں، ہم تو ایسا نہیں ہیں، ہم تو لائن میں چلنے والے نہیں، وی آر ناٹ واکنگ آن دا بیٹن ویز، ہم ایسے تو نہیں ہیں جو ہم گھسے پٹے رستوں پہ چلنے والے ہیں، ہم اپنے رستے خود بنانے والے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کو ویلکم کریں اور جلدی اس کے حل نکالیں۔ حل بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو لے کر بیٹھتے ہیں، یعنی حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آدھا مسئلہ 50% مسئلہ تو آپ کا سمجھو حل ہو گیا، باقی 50% کو آپ ایک دوسرے کے مشاورت سے، دوستوں کے مشورے سے، آپ اپنی ایفرٹ سے حل کر سکتے ہو، ٹھیک۔ تو بھائی اب دیکھو، اس کو مائنڈ سیٹ بدلنا ہے آپ نے، بہت کمال بات ہے۔ اب ایک ہی کلیے سے بہت سارے معاملات تو حل نہیں ہوں گے نا، اس لیے اسٹیو جابز نے کہا تھا تھنک ڈفرینٹلی، ہر مسئلے کا حل ہر نئے فارمولے سے ہوتا ہے۔ اپنے مائنڈ کو ری ڈیزائن کریں، چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے والا کریں، ٹھیک ہے۔ یو آر گونا بی دا ڈرائیور آف یور لائف۔ تو ڈرائیور کو تو کئی رستے آنے چاہیے نا، ایک ہی رستے پہ وہ رستہ بلاک ہو جائے، ٹھیک ہے، آگے اسٹرائک ہو رہی ہو اور ڈرائیور کو رستے نہ آتے ہوں تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ آپ کو بہت سارے ویز آنے چاہیے اپنا ایک مسئلہ حل کرنے کا، ٹھیک۔ تو ساتھیوں، جو زندگی ہے نا، اتنا بڑا جھمیلہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی اصل میں زندگی کے میننگز کو یا زندگی کے مطالب کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی کا مقصد کلیریفیکیشن کے ساتھ ہے تو زندگی آپ کے لیے بہت ڈیفرنٹ ہوگی اس بندے کی نسبت جس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہم نے بتایا خوشی، رضی عابدی صاحب نے زندگی کا مقصد بتایا چیریٹی، خیر، اور یہ کمال ہے، سائیں خیر منگدا۔ رضی صاحب نے فرمایا کہ سائیں خیر منگدا، یعنی جب تک آپ خیر والے فیز میں ہوتے ہو آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہو، کیونکہ جو خیر والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی خیر سوچتا ہے، اپنے لیے بھی خیر کرتا ہے
اور دوسروں کے لیے بھی خیر کرتا ہے, دوسروں کے لیے بھی خیر بانٹتا ہے, دوسروں کے لیے بھی خیر سوچتا ہے, خیر کے کام کرتا ہے. تو یہ لائف ہے. دیکھیں کائنات کی تقریباً تمام چیزیں گیور ہیں. سورج ہمیں دیتا ہے, پھل پات پودے ہمیں پھل پات دیتے ہیں, سایہ دیتے ہیں. کائنات کی ہر چیزیں گیورز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والے تھے. ایون کہ کچھ دینار پڑے ہوئے تھے, کچھ درہم یا کچھ دینار پڑے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کے قریب تھے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ یہ والے دینار جو ہیں یہ خیرات کر دیں. ٹھیک, یہ ضروری بات ہے. ساتھیو, تو جب تک ہم زندگی کے مقصد کو خیر نہیں بنائیں گے نا, تب تک ہم ہیپی نہیں رہ سکتے, تب تک ہم کنٹینٹمنٹ والے فیز میں نہیں آ سکتے, تب تک ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے, تب تک ہم اپنے ایگوئک مائنڈ کو ریپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو مجید امجد نے کہا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو یہی صورتحال ہے. اگر غم لگ گیا ہے تو خیر سے دور ہوگا. اسلام کا پورا فلسفہ ہی خیر ہے, اتنا کہ تلواروں سے خیر کو جو ہے نافذ کرنا پڑا. اتنے خیر کے حریص تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے حریص تھے کہ دوسروں کو مار مار کے پٹائی کر کر کے خیر کی طرف لے کے آئے. ہے نا مزیداری کی بات. اپنا آرام, اپنا کمفرٹ زون نہیں دیکھا, اپنی آسانی نہیں دیکھی, گھوڑے کی پیٹھوں پر رہے اور دوسروں کے لیے آسانیوں اور خیر کا باعث بنتے رہے. ٹھیک ساتھیو, تو یہ زندگی ہے. زندگی کو دا پاور آف ناؤ میں سے ہم نے سیکھا کہ اگر آپ نے زندگی کو پرسکون بنانا ہے تو پہلے زندگی کا مطلب سمجھیے. زندگی کا مطلب دو رائج ہیں, خوشی اور خیر. ہم خیر والے ہیں, خیر ہوگا تو خوشی آٹومیٹکلی آئے گی. ٹھیک, زندگی کا مقصد خیر بنائیے اور اپنی خواہشات کو, اپنی کریونگز کو, اپنے طلب کو لمیٹڈ رکھیے. جب آپ اپنی کریونگز کو لمیٹڈ رکھتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی خوشی والے فیز میں آ جاتے ہیں, ریلیکسیشن والے فیز میں آ جاتے ہیں. ساتھیو, جب آپ ریلیکس ہوتے ہو تو آپ خیر ہی خیر بانٹتے چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان وہی کچھ دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. حضرت سلطان باہو کا یہ فرمان ہے کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہوگا. تو جب آپ نے اپنے برتن میں, زندگی کے برتن میں خیر ڈالا ہوگا تو ہر طرف خیر ہی ہو. ٹھیک جی, جزاک اللہ.